أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں جو اس کائنات کے خالق، مالک، حاکم، مشکل کشا، داتا اعلیٰ کل شیء قدیر، فعال لما یرید ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام امام الانبیاء فخر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے لیے ہے. سب ساتھی عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا انعامدار تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی معزز و احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ مہینہ بہت ہی عظمت اور شان والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر امام الانبیاء تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لے کر آئے. یہ مہینہ بہت ہی عظمت اور شان والا مہینہ ہے. اس مہینے کو آقا علیہ السلام کے ساتھ 4 نسبتیں حاصل ہیں. سب سے پہلی نسبت اس مہینے کو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لے کر آئے تو وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. اور دوسری خوبصورت نسبت اس مہینے کو حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا. اور تیسری نسبت کہ حضور علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، پھر مدینہ طیبہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا. اور چوتھی نسبت اس مہینے کو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کائنات سے ہمیشہ کے لیے پردہ فرما رہے تھے تو وہ مہینہ بھی کوئی اور نہیں تھا، وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو آپ دیکھتے ہیں جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر ممبر پر، ہر مسجد میں، بلکہ ہر گھر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور آج آقا علیہ السلام کے کون کون سے کمالات اور کون کون سی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے کہ جب آقا علیہ السلام کی ذات کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ساری خوبیاں، اس کائنات کے سارے کمالات جمع کر اکیلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیے ہیں۔ وہ عرب کا ایک شاعر تھا، ساری زندگی آقا علیہ السلام کی تعریف لکھتا رہا، آقا علیہ السلام کی خوبیوں کو لکھتا رہا، 40 سال یا 50 سال تک لکھتا رہا۔ جب اس کا آخری وقت ہوا اس نے قلم رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کر یہی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں ساری زندگی آپ کی خوبیوں کو لکھتا رہا، آپ کی تعریف لکھتا رہا، لیکن جس طرح آپ کی تعریف کرنے کا حق تھا میں اس طرح وہ حق ادا نہیں کر سکا۔ اور وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ کہ آپ کی ذات سے ذات ہی ختم ہے، آپ کی بات سے بات ہی ختم ہے، آپ کی ذات جیسی نہ کوئی ذات ہو سکتی ہے اور آپ کی بات جیسی نہ کسی کی بات ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی ساری خوبیاں اور اس کائنات کے سارے کمالات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو مجسمہ رحمت بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسمہ برکت بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آقا علیہ السلام کا سارا وجود سر سے لے کر پاؤں تک سارا کا سارا ہی برکت ہے۔ تو آج کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کا وجود برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کا سارا وجود ہی برکت بنایا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھ ہیں تو ہاتھ ہی برکت والے، آنکھیں ہیں تو آنکھیں بھی برکت والی، بال ہے تو بال بھی برکت والے، لعاب ہے تو لعاب بھی برکت والا، اور آقا کے پاؤں ہیں تو پاؤں بھی برکت والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کا سارا وجود ہی برکت بنایا ہے۔ سیدہ حضرت اماں آمنہ کیا فرماتی ہے؟ وہ فرماتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام میرے پیٹ کے اندر تشریف لے کر آئے، پہلے میں مکہ کے اندر چلا کرتی تھی، پتھروں کے اوپر چلا کرتی تھی تو پتھر میرے پاؤں کے اندر چھپ جاتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام میرے پیٹ کے اندر تشریف لے کر آئے، حضور کی برکت سے میں مکہ کے پتھروں پہ چلتی ہوں تو پتھر میرے لیے نرم ہو جاتے ہیں، روئی کی طرح پتھر بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ اور حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام میرے پیٹ کے اندر تشریف لے کر آئے، میں پہلے چلتی تھی تو دھوپ ہوا کرتی تھی، تو حضور کی برکت سے اب میں چلتی ہوں تو بادل بھی میرے اوپر چھایا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی برکت اتنا تھی۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں کنواں پہ جایا کرتی تھی تو مجھے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی، ڈول نیچے پھینکنا پڑتا تھا، پھر اس کو اوپر کھینچنا پڑتا تھا، بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی۔ جب حضور علیہ السلام میرے پیٹ کے اندر تشریف لے کر آئے، آقا کی برکت سے اب مجھے مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ جب میں کنویں پہ جاتی ہوں تو کنویں کا پانی اچھل اچھل کر بہہ آتا ہے اور میرا استقبال کرتا ہے۔ یہ آقا کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کے سارے وجود کو ہی برکت بنا دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام ابھی اس کائنات کے اندر تشریف لے کر نہیں آئے تھے۔ آقا علیہ السلام کے والد محترم جناب عبداللہ اس دنیا سے پہلے پردہ فرما گئے تھے۔ جب حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی تو حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں
کہ کچھ ماہ بھی گزرے تھے تو مجھے پتا چلا کہ عبداللہ شام کے اندر جا رہے ہیں، وہاں جا کر تجارت کریں گے، پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آئیں گے۔ حضرت اماں آمنہ پریشان ہو گئی کہ ایک ہی عبداللہ ہے میرا جو یہاں پر سہارا ہے، میں مدینے کو چھوڑ کر آئی تو عبداللہ کے لیے چھوڑ کر آئی، میرے سر کا تاج یہی ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ تو حضرت اماں آمنہ پریشان بیٹھی ہے۔ حضرت عبداللہ گھر کے اندر تشریف لے کر آئے، دیکھا کہ حضرت آمنہ پریشان بیٹھی ہیں، پوچھا کہ خیر تو ہے، پریشان کیوں ہیں، کس وجہ سے آپ اتنا اداس ہیں؟ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے آپ شام کے اندر تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا ہاں میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت آمنہ فرمانے لگی کہ دیکھ یہاں پر میرا تیرے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے، میرے دن تیرے ساتھ گزرتے ہیں، میرا ہر ایک ایک لمحہ تیرے ساتھ گزرتا ہے، تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ حضرت آمنہ پریشان بیٹھی تھی اور حضرت آمنہ نے فرمایا یہ شام کا سفر کوئی گھنٹوں کا نہیں ہے، کوئی ہفتوں کا نہیں ہے، بلکہ کئی مہینوں کا سفر ہے، تو کئی مہینوں کا سفر کر کے جائے گا، وہاں تجارت کرے گا، پھر واپس آئے گا، پتہ نہیں کب تو واپس آتا ہے، کئی سال لگ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کو تسلی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو پریشان نہ ہو، میں واپس جلدی آ جاؤں گا۔ اور فرمایا کہ آمنہ تجھے پتہ ہے یہاں کا جو رواج ہے، جب یہ تجارتی قافلہ واپس آتا ہے تو اس گاؤں کے اندر، اس قبیلے کے اندر ایک گھنٹی بجتی ہے تو سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تجارتی قافلہ آ چکا ہے، سب لوگ باہر نکلتے ہیں، وہ استقبال کرتے ہیں۔ آمنہ جب تو بھی گھنٹی کی آواز سنے تو بھی باہر آ جانا، میرا استقبال کرنے کے لیے آنا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ حضرت اماں آمنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب حضرت عبداللہ وہاں سے چلے گئے، پیچھے حضرت آمنہ پریشان ہوا کرتی تھی، بس سارا دن یہی سوچتی تھی کہ کب وہ دن آئے گا جب گھنٹی بجے گی، عبداللہ آئے گا، میرے سر کا تاج آئے گا۔ اسی دن کا انتظار کرتی کرتی وقت گزرتا گیا۔ جب حضرت عبداللہ کا واپسی کا وقت ہوا، وہ تجارتی قافلہ شام سے روانہ ہو گیا، اب مکہ کے قریب پہنچنے لگا۔ حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے، اتنا بیمار ہو گئے کہ سفر کرنے کے قابل نہیں تھے۔ قافلے والوں نے سوچا کہ اب ہم ان کو یہاں پر روک لیتے ہیں، جب یہ ٹھیک ہوں گے پھر واپس آئیں گے مدینہ کے اندر، ابھی ان کی طبیعت بھی زیادہ خراب ہے، سفر نہیں کر سکتے، ان کو وہاں پر روک دیا گیا۔ اور یہ قافلہ چلتا چلتا جب مدینے کے اندر پہنچا، وہاں پر گھنٹی بج چکی تھی اور سارے لوگ باہر نکلے، چھوٹے چھوٹے بچے خوشی سے باہر دوڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے باپ آ گئے ہیں، وہ بڑی خوشی سے باہر آ رہے تھے اور بوڑھے بھی باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ آج ہمارے بیٹے آ گئے ہیں۔ جب حضرت آمنہ نے گھنٹی کی آواز سنی، حضرت آمنہ کے دل کے اندر خوشی کی لہر اٹھی، وہ بھی باہر آئی اور کہا کہ آج میرے سر کا تاج آ چکا ہے، ابھی میں اس کا استقبال کروں گی، جس دن کا انتظار تھا آج وہ دن آ چکا ہے۔ جب حضرت اماں آمنہ باہر آئی، دروازے کے باہر کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے سب لوگ استقبال کر رہے ہیں، حضرت آمنہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ عبداللہ آئے، میں بھی اس کا استقبال کروں۔ حضرت اماں آمنہ کبھی دائیں دیکھتی ہیں، کبھی بائیں دیکھتی ہیں، کبھی سامنے دیکھتی ہیں، لیکن ان کو عبداللہ نظر نہیں آتا۔ حضرت آمنہ پریشان ہو گئی، دل کے اندر پریشانی اٹھ گئی، سوچنے لگی کہ سارے لوگ تو آ گئے ہیں لیکن عبداللہ مجھے نظر نہیں آتا۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، جب دیکھا کہ سارے تجارتی قافلے والے لوگ اپنے گھر کے اندر چلے گئے ہیں تو حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ عبداللہ تو نے تو کہا تھا جب گھنٹی بجے تو باہر آ جانا، میرے استقبال کے لیے آنا، عبداللہ دیکھ تو صحیح، آج میں تو آ چکی ہوں لیکن تو نظر نہیں آتا۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور کہہ رہی ہے کہ عبداللہ مجھے اسی دن کا انتظار تھا، لیکن آج میری یہ خوشی یہ غم کے اندر تبدیل ہو چکی ہے۔ حضرت آمنہ روتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئی۔ جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا عبداللہ بیمار ہو چکا ہے، وہ اس قافلے کے ساتھ نہیں آیا، وہ حضرت آمنہ کے گھر کے اندر آئے اور دیکھا کہ حضرت آمنہ رو رہی ہیں، پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا ابا جان آپ کو پتہ نہیں میں نے اتنا وقت گزارا ہے صرف اسی دن کے انتظار میں کہ میرے سر کا تاج آئے گا، میں اس کا استقبال کروں گی،
حضرت آمنہ رو رہی تھی تو حضرت عبدالمطلب تسلی دینے لگے اور کہنے لگے آمنہ تو پریشان نہ ہو، آج ہم جا رہے ہیں عبداللہ کا پتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے پہنچنے سے وہاں عبداللہ پہلے رب کے پاس پہنچ چکے تھے، یہ واپس آئے اور آ کر جب حضرت آمنہ کو پتہ چلا کہ میرے سر کا تاج اس دنیا سے چلا گیا ہے، حضرت آمنہ رونے لگی اور کہنے لگی میرے پیٹ کے اندر تو بچہ بھی ہے، اب یہ اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر آنے والا ہے، یہ تو دنیا کے اندر ابھی آیا نہیں، اس کے سر سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اب اس کا سہارا کون بنے گا؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہے وقت گزرتا گیا، بالآخر وہ وقت آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لے کر آئے تو حضرت آمنہ نے جب دیکھا نا بڑی خوش ہوئی، کہا رب نے اتنا حسین بچہ دیا ہے، بڑی خوش ہونے لگی، جو بھی آئے سب دیکھ رہی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں آمنہ تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے اتنا حسین بیٹا عطا کیا ہے۔ تو حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تو لوگوں نے پوچھا آمنہ تو روتی کیوں ہے، رب نے تجھے اتنا حسین بچہ دیا ہے؟ تو حضرت آمنہ کہنے لگی کہ بچہ تو حسین ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یتیم بھی ہے، کاش آج اس کا ابا ہوتے، آج عبداللہ ہوتا تو مجھے بھی خوشی ہوتی، وہ اس اپنے بچے کے لیے کھلونے لے کر آتے، اپنے بچے کے لیے سامان لے کر آتے، اپنے بچے کو سیر پر لے کے جاتے، میں تو اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ کاش آج عبداللہ ہوگا۔ تو ادھر غیب سے آواز آئی آمنہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ تو عظمتوں والا بچہ ہے، یہ تو شانوں والا بچہ ہے، یہ تو وہ بچہ ہے کہ انگلی کا اشارہ کرے گا تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ حضرت آمنہ پریشان تھی تو غیب سے آواز ہے آمنہ تو اس وجہ سے پریشان ہے کہ تیرے بچے کو کھلونے کون لے کر دے گا، تو اس وجہ سے پریشان ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتا، اگر عبداللہ ہوتا تو وہ مٹی کے کھلونے لے کر آتا، پتھر کے کھلونے لے کر آتا۔ آمنہ تو دکھی نہ ہو، تیرا بیٹا کھیلنے کے قابل تو ہو جائے، جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا میں رب اس کے لیے شمس و قمر کو بھی کھلونا بنا دوں گا۔ فرمایا آمنہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کو سیر پہ کون لے کے جائے گا، اگر عبداللہ ہوتے تو اس کو سیر کے لیے مکے کے کسی چوک کے اندر لے جاتے، کسی پہاڑی پہ لے جاتے یا مدینے کے اندر سیر پر لے جاتے۔ آمنہ تو پریشان نہ ہو، یہ سیر کرنے کے قابل تو ہو جائے، جب یہ سیر کرنے کے قابل ہو جائے گا میں رب اس کو عرشوں کے سیر کراؤں گا۔ تو حضرت آمنہ نے جب دیکھا کہا رب نے اتنا حسین بچہ دیا ہے، تو ادھر حضرت حلیمہ بھی آگے، اس نے بھی جب دیکھا اور اس نے بھی یہی کہا کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، رب نے اتنا حسین بچہ دیا ہے۔ میں بھی مختلف قبائل میں جاتی ہوں، مختلف بچے دیکھتی ہوں، لیکن ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ ادھر سے حضرت عبدالمطلب بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ تم دونوں نے کیا دیکھا ہے، تم نے تو مکے کے بچے دیکھے ہیں، مدینے کے بچے دیکھے ہیں، مجھ سے پوچھو، میں عرب کا تاجر ہوں، میں یمن کے اندر جاتا ہوں، شام کے اندر جاتا ہوں، کبھی عراق کے اندر جاتا ہوں، میں نے شام کے بچے دیکھے، عراق کے بھی بچے دیکھے ہیں، لیکن میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ میں اپنی وجدان میں کہتا ہوں کہ جبرائیل امین نے بھی کہا ہوگا کہ عبدالمطلب تو نے کیا دیکھا ہے، تم لوگوں نے تو آج کا زمانہ دیکھا ہے، آج کا حسن دیکھا ہے، آج کے چہرے دیکھے ہیں، مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں اور کب تک ہوں، میں نے تو آدم کو دیکھا ہے، میں نے تو نوح کو دیکھا ہے، میں نے تو ابراہیم کو دیکھا ہے، میں نے تو اس کو بھی دیکھا ہے جس کے حسن کو دیکھنے والی پاگل ہو گئی، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ مجھ سے پوچھو میں مشرق کے اندر گیا، مغرب کے اندر گیا، شمال کے اندر گیا، جنوب کے اندر گیا، لیکن میں نے اس کائنات کے اندر ایسا حسین بچہ بھی نہیں دیکھا۔ تو ادھر رب نے کبھی کہا ہوگا کہ تم سب دیکھتے تب جب میں اس محمد جیسا کسی کو پیدا کرتا، رب نے ایسا حسین بنایا۔ اللہ کیا فرمایا کہ مجھے اپنے الوہیت کی قسم، مجھے اپنے ربوبیت کی قسم، میں نے ایسا حسین بچہ نہیں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو وہ سانچہ بھی توڑ دیا جس سانچے کے اندر میں نے محمد کو بنایا ہے۔ رب نے ایسا حسن عطا کیا تھا، اور عرب کے رواج کے مطابق دایاں آتی تھی، بچوں کو لے جاتی تھی، ان کو دودھ پلاتی تھی۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں
کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا دائی ہوں۔ پوچھا بچہ ہے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے کہا ہاں بچہ ہے۔ کہا دکھاؤ بچے کو۔ تو جب بچے کو دکھایا کہا بچہ تو حسین ہے، اس کے باپ کو بلاؤ، ہم اس سے بات کریں۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس کا باپ نہیں ہے، یہ یتیم بچہ ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تو وہ دائی چھوڑ کر چلی گئی۔ دوسری دائی آئی، اس نے بھی یہی پوچھا کہ اس کا باپ ہے؟ کہا اس کا باپ نہیں ہے، یہ بچہ یتیم ہے۔ تو وہ بھی دائی چھوڑ کر چلی گئی۔ اسی طرح دائیاں آتی گئی اور چھوڑ کر چلتی گئی۔ کہا اس کے سر پہ تو باپ کا سایہ نہیں، ہم اس کو کیسے اٹھائیں؟ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ادھر دروازے سے دوبارہ دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ کہا دائی ہوں۔ بچہ ہے؟ کہا ہاں بچہ ہے، لیکن سر پہ باپ کا سایہ نہیں۔ حضرت حلیمہ نے کہا میں نے یہ نہیں پوچھا کہ باپ کا سایہ ہے یا نہیں، بس یہ بتاؤ بچہ ہے؟ کہا ہاں بچہ ہے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں نے بچے کو دکھایا، حضرت حلیمہ دیکھ کر حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ تو عظمت والا ہے، یہ تو بچہ شانوں والا لگتا ہے۔ اپنے خامد سے کہا کہ اس کو اٹھا لیتے ہیں، اسی کی برکت سے اللہ ہمیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہم اس بچے کو لے کر گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی میری تو سواری ایسی تھی کہ سب لوگ جب ہم چلتے ساری دائیاں تو وہ پہلے اپنے گھر کے اندر پہنچ جاتی، میری جو سواری تھی وہ پیچھے رہ جاتی تھی۔ جس دن میں نے آقا کو اٹھایا، اپنی سواری سے بٹھایا، آقا کی برکت سے میری سواری کی رفتار اتنا تیز ہو گئی، ساری وہ دائیاں جو آگے جا رہی تھی ان سب سے میری سواری آگے نکل گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ حلیمہ آج تو سواری تبدیل کر کے آئی ہے؟ تو میں نے ان کو کہا تم دیکھتی نہیں، سواری وہی ہے لیکن آج میں نے سوار تبدیل کر لیا ہے۔ یہ اس سوار کی برکت سے، اس بچے کی برکت سے رب نے میری سواری کو اتنا تیز کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب آقا میرے گھر کے اندر تشریف لے کر آئے، میرے گھر کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں آ گئی، میرے گھر کے اندر برکتیں برکتیں آ گئی، میری بکریوں کے اندر بھی برکتیں آ گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ پہلے میری بکریاں جایا کرتی تھی، شام کو جب آتی تھی تو خالی پیٹ ہوتی تھی، ان کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں ہوتا تھا۔ جب آقا میرے گھر کے اندر تشریف لے کر آئے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو کہتی کہ اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کر، شام کو اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا کر، اس کا بھی خیال رکھا کر۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس دن آقا میرے گھر کے اندر تشریف لے کر آئے نا، تو جب شام کو بکریاں واپس آتی ان کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا تھا، ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو کہتی تھی کہ تو پہلے اس جگہ پر کیوں نہیں چرانے کے لیے جایا کرتی تھی، اب دیکھ اب بکریوں کے اندر کس طرح دودھ بھرا ہوا ہے۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ امی یہ پہلے بکریاں اسی جگہ پر جاتی تھی، لیکن اب اس بچے کا کمال ہے، سارا دن بکریاں کچھ کھاتی بھی نہیں، سارا دن بکریاں اس بچے کے قریب آتی ہیں، اس کا دیدار کرتی رہتی ہیں، اس بچے کی برکت سے بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ بھر آتا ہے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اس بچے کی برکت سے پہلے میرے گھر کے اندر اتنا غربت تھی کہ ساری ساری رات میرے گھر کے اندر چراغ نہیں جلتا تھا، اتنا غربت تھی۔ اس وقت جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے گھروں کے اندر صرف چراغ جلتا تھا ساری رات۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب آقا میرے گھر کے اندر تشریف لے کر آئے تو کچھ دنوں کے بعد کچھ عورتیں میرے پاس آئی، وہ آ کر مجھے کہنے لگی کہ آمنہ لگتا ہے تو اب امیر ہو گئی ہے، تیرے پاس پیسے زیادہ آ گئے ہیں، ساری ساری رات تیرے گھر سے روشنی آتی ہے، تیرے گھر کے اندر چراغ جلا رہتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ میرا یہ کمال نہیں، یہ سارا اس بچے کا کمال ہے، اس بچے کے بدن سے نور اٹھتا ہے، سارا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ جب سے میں اس بچے کو لے کر آئی ہوں اس وقت سے میرے گھر کے اندر ہی برکتیں برکتیں آ گئی ہیں۔ جب دودھ پلانے کی مدت پوری ہوئی، حضرت حلیمہ واپس حضرت آمنہ کے پاس اس بچے کو پہنچایا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ دیکھو اب میرا بیٹا 6 سال کا ہو چکا ہے، اب یہ چلنے کے قابل ہو چکا ہے، بولنے کے بھی قابل ہو چکا ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ اس کو اس کے باپ کی قبر پر لے چلو،
اس نے اپنے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا، لیکن آج اپنے باپ کی قبر تو دیکھ لے، اس کو اپنے باپ کی قبر کا تو پتہ چل جائے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ جب جانے لگے تو حضرت عبد المطلب بار بار آقا کو قریب کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور حضرت آمنہ سے کہتے ہیں کہ میرے اس بچے کا خیال کرنا، پہلے میں اپنے بیٹے کو کھو چکا ہوں، ابھی تک میرے زخم تازہ ہیں، اب میں اس بیٹے کو، اس اپنے پوتے کو دیکھتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے تسلی ملتی ہے، لیکن اس کا خیال کرنا۔ حضرت آمنہ چلی گئی۔ جب آقا علیہ السلام کے والد کی قبر پر پہنچے، ایمن بھی ساتھ ہے، جب وہاں پر پہنچے نا تو حضور کے والد کی قبر پر کھڑی ہیں، وہاں پر حضرت آمنہ کہنے لگی کہ اے عبداللہ، تو نے تو کہا تھا کہ میں واپس آؤں گا اور اس بچے کے لیے کھلونے لے کر آؤں گا، اس بچے کے لیے سامان لے کر آؤں گا۔ عبداللہ ذرا دیکھ تو صحیح، آج تیرا بچہ یتیم ہو چکا ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اب دیکھ تو صحیح یہ یتیم بچہ تیری قبر پہ آیا ہوا ہے، اس کو تو اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، آج اپنے باپ کی قبر پہ کھڑا ہے۔ اے عبداللہ، کاش تجھ تک میرے یہ الفاظ پہنچ رہے ہوتے، تو بہر آ کے دیکھتا رب نے تیرے بیٹے کو کتنا حسن دیا ہے۔ جب حضرت آمنہ نے یہ الفاظ کہے، وہاں پر چیخیں نکلی، بے ہوش ہو گئی اور وہاں پر اتنا بیمار ہو گئی کہ سفر کرنے کے قابل نہ رہی اور ابھی وہاں پر رہ رہے ہیں۔ اور ایک دن حضرت آمنہ نے ایمن کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ایمن، جب تو واپس جانا عبد المطلب کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ جس جگہ پر عبداللہ رب کے پاس پہنچ چکے تھے، آج اسی جگہ پر مجھے بھی رب سنبھال رہا ہے، لیکن میرے اس پوتے کا خیال رکھنا، میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا، اس کو ماں کی یاد نہ آنے دینا، اس کو باپ کی یاد نہ آنے دینا، اس کو ماں کا بھی پیار دینا، اس کو باپ کا بھی پیار دینا۔ یہ میرا وہ بچہ ہے کہ ابھی دنیا کے اندر آیا نہیں تھا، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، آج مجھے بھی رب سنبھال رہا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنی ماں کے یہ جملے سنے، دیکھا کہ میری ماں رو رہی ہے، آقا کی عمر اس وقت 6 سال تھی، ابھی تو معصوم سے بچے تھے، اپنی ماں کو سمٹ گئے اور کہا کہ امی آپ کیوں رو رہی ہیں، امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو حضرت آمنہ نے کہا کہ بیٹا، آج مجھے رب سنبھال رہا ہے، آج میں اس جگہ پر جا رہی ہوں جس جگہ پر تیرا باپ چلا گیا تھا۔ تو آقا فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے گلے سے چمٹ کے رو رہا تھا، اپنی ماں کو کہہ رہا تھا کہ امی مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، امی تو مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہے، پہلے تو میرے باپ مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا، امی میرا تو ایک سہارا تھا، اب مجھے چھوڑ کر تو کہاں جا رہی ہے؟ تو حضرت آمنہ نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگی کہ اے مالک، اس یتیم کی طرف تو دیکھ، آنے سے پہلے ابا بھی چلا گیا، آج تو مجھے بھی سنبھال رہا ہے، میں اپنا بیٹا محمد تیرے حوالے کرتی ہوں۔ تو وہ یہی الفاظ کہے حضرت آمنہ کی آہ نکلی اور روح پرواز ہو گئی، رب کے پاس پہنچ گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس آ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو آقا علیہ السلام جب اسی جگہ پر پہنچے نا، سواری سے نیچے اترے، اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کے رونے لگے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کس کی قبر ہے، اس قبر پر بیٹھ کر آقا رو رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کی قبر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک روتے رہے، بعد میں صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ تم جانتے نہیں، یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، میں معصوم سا بچہ تھا، اس وقت میں اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ امی مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو، لیکن میری ماں مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 6 سال تھی، جب آقا علیہ السلام کی والدہ کا جنازہ لے کے جا رہے تھے، آقا فرماتے ہیں میں 6 سال کا بچہ تھا، میں اپنی ماں کے جنازے کے پیچھے چل رہا تھا اور رو رہا تھا، اس وقت میرے خاندان کے لوگ کوئی ساتھ نہیں تھا، مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر اتنا روئے، آقا علیہ السلام فرماتے کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی ماں کی قبر کو چھوڑ کے جاؤں، مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ اب اس دنیا کے اندر
میرا کوئی اور سہارا نہیں، کیونکہ ماں بھی چلی گئی ہے، باپ بھی چلا گیا ہے۔ تو حضرت ام ایمن لے کر واپس آئی۔ جب مکہ میں پہنچے، حضرت عبد المطلب نے دور سے دیکھا کہ دو آدمی آ رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے، اور جب قریب آئے ام ایمن سے پوچھا کہ ام ایمن بتا تو صحیح، آمنہ کہاں چلی گئی ہے؟ وہ تو تمہارے ساتھ تھی۔ تو آقا علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی۔ دوڑتے ہوئے اپنے دادا عبد المطلب کے گلے لگ گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ ابا جان، آج میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ میں اپنی ماں کو روکتا رہا، لیکن میری ماں نے میری ایک بات بھی نہ سنی، وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب آقا علیہ السلام کو تسلی دینے لگے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک وقت آیا کہ جب آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک کے اندر تکلیف ہوئی، تو حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ کسی طبیب کے پاس ان کو لے کر جاتا ہوں، ان کا علاج کرواتا ہوں۔ تو کسی نے بتایا کہ فلاں شہر کے اندر ایک بڑا راہب رہتا ہے، وہ آنکھ کا علاج کرتا ہے، وہ بڑا عبادت گزار بھی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کے دروازے تک پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ کسی نے بتایا کہ شام تک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ علاج نہیں کرتا۔ کہا کہ ہم اتنا دور سے آئے ہیں، کہا دروازہ کھٹکھٹاؤ، دیکھتے ہیں شاید یہ تمہاری بات سن لے، علاج کر لے۔ جب دروازہ بجایا، وہ باہر نکلا، اس نے دیکھا تو حیران ہو گیا، پوچھا کہ خیر تو ہے، آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اس اپنے پوتے کا علاج کروانے کے لیے آیا ہوں، اس کی آنکھ کے اندر تکلیف ہو گئی ہے۔ تو اس نے جب دیکھا نا، وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج تو ایک طبیب کو مریض کے پاس لے کر آیا ہے، یہ تو اتنی شانوں والا بچہ ہے، اتنی عظمتوں والا بچہ ہے کہ اس کے ہاتھوں سے لوگوں کو شفا ملنی ہے، اس کے وجود سے لوگوں کو شفا ملنی ہے، تو آج اس کو میرے پاس لے کر آیا ہے۔ کہا کہ تم ایسا کرو، اس کا لعاب نکال کر اس کی آنکھ کے اندر ڈالو، یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا کہ یہ بچے کا سارا وجود برکت والا، اس کا لعاب بھی برکت والا ہے۔ آقا علیہ السلام کا لعاب اتنی برکت والا تھا کہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے اندر تکلیف ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب نکال کر حضرت علی کی آنکھ کے اندر ڈالا، تو حضرت علی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ زندگی بھر کبھی مجھے پھر دوبارہ اس آنکھ کے اندر تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ تو آقا علیہ السلام کا لعاب اللہ نے اتنا برکت والا بنایا تھا، جب کڑوے کنویں کے اندر لعاب ڈالا تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ایک موقع پر ہم حدیبیہ کے مقام پر تھے، وہاں پر صحابہ کے پاس پانی نہیں تھا، پانی ختم ہو گیا تھا، جانور بھی بھوک پیاسے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم خود بھی پیاسے تھے لیکن ہمارے پاس پانی نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے اندر اپنا لعاب ڈالا، اس کنویں کے اندر اتنا پانی آ گیا، 1400 صحابہ تھے، 1400 صحابہ نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور اپنے برتن بھی بھر لیے، جانوروں کو بھی پانی پلایا، لیکن صحابہ کہتے ہیں پھر بھی پانی ختم نہیں ہوا۔ آقا کے لعاب کی برکت اتنا تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابوں کو کہہ دیا کہ آؤ بھی آج جابر کی دعوت ہے۔ تو ادھر 2-3 آدمیوں کا کھانا تھا۔ جب 1400 صحابہ وہاں پر پہنچے، حضرت جابر بھی پریشان ہو گئے کہ کھانا تو 2-3 آدمیوں کا ہے، ادھر 1400 صحابہ ہیں، ان کو پورا کیسے ہوگا، یہ کیسے کھائیں گے؟ حضرت جابر پریشان تھے۔ تو آقا علیہ السلام اس کھانے کے پاس پہنچے، وہاں پر اس کھانے کے اندر اپنا لعاب ڈالا۔ جب اس کھانے کے اندر اپنا لعاب ڈالا تو وہ کھانا، صحابہ کہتے ہیں ہم 1400 سے صحابہ تھے، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لیکن صحابہ کہتے ہیں پھر بھی کھانا ختم نہ ہوا۔ تو آقا کے وجود کے اندر اتنا برکت تھی، آقا کے وجود کو رب نے اتنا برکت والا بنایا تھا، آقا کی آنکھیں اتنا برکت والی تھی کہ آسمان کی طرف دیکھتے تو رب نے قبلہ بھی بدل دیا۔ آقا کی مسکراہٹ کے اندر اتنا برکت تھی کہ کافر بھی حضور کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے، مسلمان ہو جاتے تھے۔ آقا کا ایک سارا وجود برکت والا، آنکھیں رب نے دی، آنکھیں برکت والی، آقا کے ہاتھوں کے بھی اندر رب نے برکت رکھی تھی،
پاؤں کے اندر رب نے برکت رکھی تھی، تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آقا کے ایک ایک وجود کی ایک ایک عضو کی برکت بتائیں گے کہ آقا کے آنکھوں کی برکت کیا تھی، آقا کے بالوں کی برکت کیا تھی، آقا کے پاؤں کی برکت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔